من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. پہلے صبر کا مضمون بیان ہوا تھا. ایمان والوں کو صبر کے ساتھ حالات میں کام لینا چاہیے. اس کے بعد قصاص کے متعلق کہ جو زیادہ شدید حکم ہے وہ بیان ہوا تھا. اس کے بعد روزوں کے سلسلے کے احکام بیان ہوئے اور چوتھے نمبر پر رشوت کا مال نہ کھانا اور صبر سے کام لے کر حق پر رہنا اور دائم قائم رہنا یہ بیان کیا تھا. اب مکے والے قریش جو ہیں ان کے سال میں 2 سفر ہوا کرتے تھے. ان کا گزر اوقات کی سفر پر تھا. کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی. تجارت کرتے تھے، شام سے چیزیں لاتے تھے، یمن سے لاتے تھے، بیچتے تھے اور اس سے ان کا کام چلتا تھا. اور اس میں بھی رات کو زیادہ چلتے تھے. دن کو چونکہ عرب میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے تو دن کو چلنا مشکل، سفر کرنا مشکل، اور رات کو سفر کرتے تھے.
تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور جیسے آفتاب روزانہ نکلتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے اور دن میں چلنے والے چلتے ہیں، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، ایسا چاند میں کیوں نہیں ہوتا؟ چاندنی بھی روزانہ رات کو جیسے آفتاب کی روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی روزانہ چاند کی رہے تو رات کو ہمارے لیے سفر کرنا کتنا آسان ہو جائے۔ لیکن بعض راتوں میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور بعض راتوں میں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں اس میں کچھ اجالا ہوتا ہے، تو سب دن برابر ہو جائے آفتاب کی طرح تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ آپ سے اہیلا کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہیلا جمع ہے ہلال کی، ہلال چاند کو کہتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں، اور اس کے بعد 14ویں کو جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کامل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو چاند کے اندر کم ہونا، زیادہ ہونا، بڑھنا، گھٹنا، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ چاند سے کیلنڈر بنتا ہے، اسلامی کیلنڈر جو بنتا ہے وہ چاند کو دیکھ کر بنتا ہے۔ دنیا میں شمسی اعتبار سے بھی کیلنڈر بنتے ہیں لیکن وہ دقیق ہے اور بہت مشکل ہے، اور اس میں تو 12 چاند دیکھنے ہیں، 12 مہینے کے، فیصلہ آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، آج پہلا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اور پوری دنیا میں اختلاف مطالع کی وجہ سے چاند الگ الگ طریقے پر رونما ہوتا ہے۔ اور ہاں، جب حج کا زمانہ آتا ہے، حج کا، تو سعودی عرب میں جو چاند نظر آئے گا اس کے اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ اس دن میں حج کریں گے۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوگا اور 10 کو یوم نحر ہوگا۔ تو چاند کیا ہے؟ اوقات کو معلوم کرنے اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بات ختم ہوئی۔ اب عربوں میں کچھ برائی تھی، انہوں نے حج کے اندر بھی، حج وہ لوگ کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے داخل کی تھیں جو پسندیدہ نہیں تھی اللہ کے یہاں، اس کو الگ کر دیا گیا۔ حج کے زمانے میں مکے والے جب احرام باندھتے تھے تو احرام باندھ کر یہ حج کرتے تھے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو اگر گھر میں آنا پڑا تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی سیڑھی سے داخل ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی یہ منع ہے حج کے زمانے میں۔ یہ انہوں نے من گھڑت اپنی طرف سے بہت سی چیزیں من گھڑت آ جاتی ہیں، یا لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو شریعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ جس طرح حالت احلال میں دروازوں کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوتے ہو، اسی طرح حج کے زمانے میں بھی اگر ضرورت پیش آئے گھر میں داخل ہونے کی تو دروازے سے داخل ہوا کرو۔ یہی تقویٰ ہے اور یہ تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ اب یہاں سے پھر بات بدل رہی ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی،
اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پر مکہ اور اطراف میں جتنے بڑے بڑے قبائل تھے ان تمام نے مل کر مدینے پہ چڑھائی کی. حضور نے خندق کھودوائی اور لڑائی ہوئی، لیکن مسلمانوں کا ہاتھ اوپر رہا. پھر ایک رات بڑی تیز ٹھنڈی ہوا چلی اور ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے جانور مرنے لگے اور وہ لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کر بھاگ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ اب ان کا حملہ کرنے کا زمانہ ختم، اب یہ لوگ ہمارے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہم لوگ حملہ کریں گے. بہت برداشت کیا ہے ہم نے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت مشقتیں جھیلی ہیں، بہت لڑائیاں برداشت کی ہیں، اب ہمارے دن آئیں گے. حضور نے ایک خواب دیکھا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں جو ہے حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں، اور بعض لوگ حلق کرا رہے ہیں، بعض لوگ قصر کرا رہے ہیں. حلق یعنی سر کو منڈوانا، قصر یعنی بالوں کو کم کرنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اس خواب کی بنیاد پر تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مشرکین مکہ کو وہاں پتہ چلا کہ حضور جو ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ جگہ تو عام ہے، بیت اللہ شریف ہے، حرم ہے، حدود حرم ہے، اس میں تو پوری دنیا سے جو بھی لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، یہ جگہ بالکل مامون اور عام ہے. لیکن مشرکین نے اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے یہ کہا کہ ہم حضور کو کسی طرح سے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہماری اتنی لڑائی ہے، اتنی جنگیں ہیں، اور اتنی آرام سے آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا حضور کو روکا جائے گا. چنانچہ حضور کو روکا گیا. ایک حر اول کا دستہ پہلے سے تیار ہو کر آ گیا مقابلے کے لیے. حضور نے راستہ بدلا اور حدیبیہ کی طرف چلے گئے. حدیبیہ کا بعض حصہ جو ہے حدود حرم میں آتا ہے اور بعض خارج ہے. وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ کی اونٹنی وہاں جا کے بیٹھی، اور مشرکین کی طرف سے باتیں آنے لگی. حضور نے کہا میں لڑنے نہیں آیا ہوں. حضور نے جتنے عمرے کیے ہیں سب ذی قعدہ کے اندر کیے ہیں. 4 عمرے کیے حضور نے اور ایک حج فرمایا ہے. یہ چاروں عمرے ذی قعدہ کے اندر ہوئے ہیں. اور ذی قعدہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان مہینوں کے اندر عرب لوگ حج کی تیاری کر کے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے. قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ جو ان کا دھندا تھا وہ بند تھا. تو حضور نکلے، لڑنے کا تو کوئی ارادہ تھا نہیں. خواب دیکھا تھا تو عمرے کے لیے نکلے تھے. سامنے والے ضد پر تھے کہ ہم نہیں آنے دیں گے، اور انہوں نے اس کو عزت کا مسئلہ بنا دیا کہ حضور آئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. وفد آنے لگے، بات چیت ہونے لگی. اخیر میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال آپ جو ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے. آپ کو اس سال مکے آنے کی ہم پرمیشن نہیں دیں گے. مکے والوں نے کہا
آئندہ سال آپ کو پرمیشن دیں گے، اور آئندہ سال بھی صرف 3 دن کی پرمیشن دیں گے۔ ہم لوگ مکے کے باہر چلے جائیں گے، ہم کو تمہیں نہیں دیکھنا، اور تم اپنا جو عمرے کے افعال ہیں وہ انجام دے کر 3 دن کے اندر اندر مکے کو خالی کر دینا، اور ساتھ کوئی ہتھیار لے کر نہ آنا، تلواریں لائے وہ بھی تھیلوں کے اندر رکھنا۔ حضور نے یہ سب شرطیں منظور فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے حدیبیہ ہی کے اندر احرام کھول دیا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے حکم پر احرام کھول دیا، اور قربانیاں لے کر چلے تھے وہ ہدی قربان کر ڈالی، احرام کھول کر حلال ہو گئے۔ اس سال عمرہ نہیں کیا۔ دوسرے سال پھر آپ نے عمرہ کیا، اسی زمانے کے اندر جس زمانے میں اس سال کرنے والے تھے، دوسرے سال آپ نے عمرہ کیا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا۔ وہ کھٹکا یہ تھا کہ کفار جو ہیں ان کا اعتبار کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے شرطیں تو لگائی ہے کہ بھئی قتال نہیں ہوگا، تم تلوار لے کر نہیں آؤ گے، ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، یہ سب کنڈیشنیں انہوں نے رکھی تھی، لیکن یہ سب کنڈیشن پر وہ لوگ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہاں جا کر دھوکہ دے دیا تو ہمارے پاس مقابلہ اور مدافعات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو بری طرح مارے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے پرتلوں کے اندر تلوار رکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا کہ وہ اشہر حرم ہے، اس کے اندر قتال منع ہے، ان کے لیے بھی منع، تمہارے لیے بھی منع۔ یہ پہلے قانون تھا، بعد میں اشہر حرم کے اندر بھی قتال کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا آخر میں۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ مہینوں کا احترام کریں گے اور وہ اگر تلوار نہیں چلائیں گے تو ہم پہل نہیں کریں گے۔ حضور کو کہا گیا کہ صحابہ کی طرف سے لڑائی کی پہل نہیں ہونی چاہیے، ہم اشہر حرم کا احترام کریں اور نہ تلوار اٹھائیں نہ کوئی ہتھیار اٹھائیں۔ ہمارا مقصد ہے 3 دن مکے کے اندر قیام پذیر رہ کر عمرے کے جتنے افعال ہیں وہ انجام دینا، یعنی طواف کرنا، احرام باندھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اپنے ساتھ اگر قربانیاں لائے ہیں تو وہ ہدی کی قربانیاں قربان کر ڈالنا بس، اور اس کے بعد حلق کرا لینا۔ اس سے آپ کے عمرے کے افعال ختم ہو گئے، اور 3 دن کا ٹائم دیا، لیکن اس میں بھی وہ ضد پر تھے کہ نہیں بھائی کب نکلو گے کب نکلو گے؟ تو ہم نے کہا ہو کہ بھائی 3 દિવસ થાય ત્યારે નીકળી જાઉં, હજુ તો 3 દિવસ તો થયેલા નથી ને હમણાંથી કેમ તમે આટલી જલ્દી કરો છો? کو سمجھایا کہ بھائی جلدی کیوں کرتے ہیں، وعدہ ہے 3 دن کا، اس وعدے کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بعد میں ہو سکتا ہے، ایسے چانسز تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دفع کیا۔ صحابہ کرام کے دل میں جو کھٹکا تھا تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ لڑنے پر آ جائیں، تم تو لڑنے نہیں آئے ہیں، تمہاری نیت بالکل صاف ہے کہ تم عمرہ کرنے آئے ہو، لڑائی کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جب انہوں نے تلواریں نکال دی تو تمہارے پاس بھی ہتھیار ہونے چاہیے، مدافعت تو کرے گا نا آدمی۔ حملہ کرنے کو نہ کہا کہ اشہر حرم کا خیال رکھو، حملہ مت کرنا، لیکن وہ سامنے سے حملہ کر دے تو جتنا وہ کاروائی کریں گے اتنی کاروائی ہم کریں گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت گزرو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اندر حد سے زیادہ آگے گزر جانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ہر چیز کی حد بتائی،
ان حدود کے اندر رہ کر کام کرنا. تو تمہاری حد یہ ہے کہ تم کو قتال کی شروعات نہیں کرنی، ابتدا نہیں کرنی، لیکن سامنے والے چڑھ کر آ گئے اور انہوں نے بدماشی کر دی اور انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، تو پھر تمہارے لیے مدافعات کرنا از بس ضروری ہو جائے گا. پھر جہاں ملے وہ یہ آیتوں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کافرین ملے مارو کاٹو. لیکن یہ تو کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہاں اشہر حرم میں اگر ان لوگوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا اور بے تحاشا تمہارے اوپر تلواریں برسا رہے ہیں، تو کیا تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے، مار کھاتے رہو گے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اب جب وہ نہیں مانتے تو پھر تم بھی قتال کرو. قتال کرنا بری چیز ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ قتال کرنا بری چیز ہے. اب اس کو عام لوگوں نے کیا لیا کہ بھئی قرآن میں تو قتال کا حکم ہے، قرآن میں تو جس کو دیکھو وہ کافر کو مار ڈالنے کا حکم ہے. حالانکہ یہ حکم یہ عام نہیں ہے، یہ تو وہاں صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرے کے لیے حضور گئے وہاں وہ غداری کر کے حملہ کریں تو بدلے میں ہم کو جو ہے کاروائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس آیت میں. اس سے ایک خلجان دور ہو گیا. وہ کیا خلجان تھا؟ وہ خلجان یہ تھا جیسے کہ وہ وسیم ردوی شیطان، اس نے کہا کہ قرآن میں ہر جگہ قتل کرنے اور کافروں کو مار ڈالنے کا کہا ہے. دیکھو یہاں کہا ہے، لیکن کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ بدلے میں وہ سامنے سے حملہ کریں گے تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے؟ بھائی اگر کوئی آدمی ہمارے گھر کے اندر چڑھا ہے تو کیا ہم وظیفہ لے کے تسبیح پڑھتے رہیں گے کہ ہاں مار کہیں واندو نہیں بجانے ماڑی نے جا؟ ہاتھ پیر ہلائیں گے؟ نہیں ہلائیں گے. کوئی چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ اس نے توڑا اور کباٹ کا دروازہ بھی توڑا، تو کیا آپ تہجد میں لگے رہیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے؟ حدیث میں فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت، مال نعمت ہے بھائی، مال جو ہے بڑی نعمت ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نوٹیں لیتے تھے تو سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے کہ نعمت ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے. مال کا ملنا بھی، حلال رزق کا ہونا اور حلال پیسہ ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، ناقدری نہیں. یہ یوں بنڈل پھینکا اور یہ یوں بنڈل پھینکا، ایسا نہیں پھینکنا ہے. گنو تو بھی ادب سے گنو. اور سیدھا ہاتھ میں کوئی دیتا تھا جب ہدیہ تو سیدھے ہاتھ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مال جو ہے مایہ زندگی ہے. قرآن کریم میں اس کو مایہ زندگی کہا ہے، لہذا اس کا پاس اور لحاظ کیا جائے گا. والفتنۃ اشد من القتل. تو اب یہ بات بہت کھل کر اور کلیئر، ایسی جتنی 14 آیتوں کے بارے میں کہا ہے وہاں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس طرح سے ہر ایک کے اوپر حملہ آور ہونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ خاص موضوع میں اور خاص جو ہے گراف کے اندر اور خاص موقع کے اندر حکم دیا جا رہا ہے. ابھی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو قتل کر ڈالو، یہ حکم نہیں ہے. یہ تو خاص تناظر کے اندر آیت کریمہ اتری ہے جس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ الٹا اس کا پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے کر دیا گیا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسجد حرام کے پاس تم ہرگز قتال مت کرنا. دیکھو قتال کو نہ کہہ رہے ہیں حتیٰ یقاتلوکم فی، مگر یہ کہ وہ لوگ سامنے سے قتل و قتال کریں گے تو پھر ہم اپنا دفاع کریں گے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ قتل و قتال کرتے ہیں تو پھر مارو ان کو، اپنا بچاؤ کرو، اپنی حفاظت کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. جو نہ مانے اور ضد کرے اور اللہ کے احکام کو توڑے اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے
کہ اس کے ساتھ نپٹا جائے اور اس کے ساتھ مقابلہ آرائی کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ لوگ رک گئے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، ہتھیار نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور اگر انہوں نے اٹھا لیا ہتھیار تو فتنہ کفر کیوں لڑتے ہیں؟ لڑائی کا مقصد جو ہے فتنہ کفر کو فروغ کرنا ہے اور امن و امان کو قائم کرنا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا ہے۔ ایک حکومت لے کر ہم بیٹھے، دنیا میں کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لو، فوج رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ سعودی عرب والا گینگلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خالی پیسہ ہے، پیسے کے زور پر جو ہے امریکہ والوں سے فوجیں منگواتا ہے، ہتھیار منگواتا ہے اور دھوس پوری دنیا پر جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کنگلا ہے۔ کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے انہوں نے آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا ہے، دوسروں کے سہارے پر بیچارہ جی رہا ہے اور وہ جیسا کہتے ہیں ایسے کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ فتنہ مچانے کے لیے اگر کوئی قتال کرے گا، وہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لو، ہر چھوٹا سا ملک ہوگا لیکن اس کے پاس اپنے ملک کو امن میں رکھنے کے لیے، اپنی جنتا کو آرام سے رکھنے کے لیے اور دوسرے ان کے اوپر آ کر چڑھ نہ جائیں اور ان کا ملک قبضے میں نہ لے لیں، تو کفر کی محنت کو فروغ کرنے کے لیے فوج رکھتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے بھی فوج رکھی کہ بھئی ہمارے ملک کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے علاقے کی حفاظت کرنا ہے، اور جو ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں چاہے غیر مسلم ہوں ان کی بھی ہم حفاظت کریں گے، ان کی بھی جان کی مال کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کو ذمہ کہتے ہیں، وہ شخص جو اسلامی حکومت کے اندر ٹیکس دے کر رہتا ہے تو وہ گویا اس بات کی گارنٹی اسلامی حکومت نے اس کو دی کہ تیری جان ہمارے ملک میں محفوظ ہے اور تیرا مال، تیرے بچے، تیرا کاروبار، تیری جائیداد، تیرا مکان سب ہمارے ملک میں سیف ہے اور تیرے کو تیری جو عبادت کرنی ہے اس سے کوئی نہیں روکے گا۔ ہم اپنی عبادت کریں گے، تو اپنی عبادت کرے گا، ہم تجھے زبردستی اپنے والی عبادت کے اوپر مجبور نہیں کریں گے۔ تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا پڑتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے، ملک میں امن و امان ہو۔ ہاں، خالی جہاد کا مقصد جو ہے تلوار کے زور سے اسلام پھیلانا نہیں، کفر کی فتنے کو ختم کرنا ہے، حتی لا تکون فتنہ، اور دین کا پرچم بلند رہے اور اعلائے کلمت الحق ہوتا رہے۔ اس کے لیے ہم کو جہادی مہم کرنی پڑے گی اور دنیا کی ہر قوم کرتی ہے۔ ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا، نیپولین نے کتنے لوگوں کو مارا، لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ رک جاتے ہیں تو ہم کو ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے مقصد پر عمل کریں گے، عمرہ کریں گے، عبادت کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے اور پھر واپس ہو جائیں گے۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، اگر وہ محترم مہینوں کا احترام کرتے ہیں تو ہم بھی محترم مہینوں کا احترام کریں گے، اور اگر انہوں نے اس کو توڑا تو پھر ہم بدلہ دینے پر مجبور ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جس نے زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس کے ساتھ اتنے درجے تک کی زیادتی کر سکتے ہو جتنا کہ اس نے کی ہے۔ ایک تھپڑ ماری تم بھی ایک تھپڑ مارو، ایک تلوار ماری تم بھی ایک تلوار مارو، لیکن اس نے ماری ایک تھپڑ، تم نے لگا دی 5 تھپڑ، تو یہ زیادتی ہو گئی۔ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، برابر سرابر۔ اور ایک ہوتا ہے آفینس، آفینس بھی کیا ہے حضور نے،
اور زیادہ تر ڈیفینس کیا ہے. ضرورت پڑنے پر آفینس کرنا ہوگا اور بوقت ضرورت ڈیفینس بھی کرنا ہوگا. بدر میں ڈیفینس کیا، احد میں ڈیفینس کیا، احزاب میں ڈیفینس کیا، اور فتح مکہ میں آفینس کیا اور حملہ کیا. اور حضور نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ خود اپنا قاعدہ توڑ ڈالیں گے اور یہ قاعدہ توڑنے کی وجہ سے یہ مجرم قرار پائیں گے اور ہمارا ان کے اوپر چڑھائی کرنا جائز ہو جائے گا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت عجیب نازل ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی. ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا، تھوڑا نہیں آ رہا ہوگا، لیکن سنتے رہیں، فائدہ ہوگا. صلح حدیبیہ میں بہت دب کر صلح کی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے، آپ بھی تھک جائیں گے. ویسے بھی بیچارے آپ لوگ رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جلدی سونے کے چکر میں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں زیادہ لمبی بات کرنے سے. تو صلح حدیبیہ میں اتنا دب کر صلح کیا کہ صحابہ کرام غم کے مارے چور چور ہو گئے. اور حضرت عمر نے تو کئی مرتبہ حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا صلح کر رہے ہیں ہم لوگ. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. رات کو بلایا حضرت عمر کو، بہت گھبرائے کہ میرے خلاف وحی اتری ہوگی اس لیے بلایا ہے مجھے. بلایا حضور نے اور ان کو سورہ فتح سنائی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح مبین دی. اب حضرت عمر نے کہا حضور یہ ہم نے یہ جو دب کے بالکل صلح کی ہے اس کا نام فتح ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام فتح ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ابھی دب کر صلح جو ہے اس کے نتائج کیا نکلے گے جانتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، تمہارے گود میں اللہ تعالیٰ مکہ ڈال دیں گے. یہی صلح کا نتیجہ کہ صلح کو توڑیں گے یہ، پھر ہم کریں گے حملہ اور اللہ تعالیٰ ہم کو مکہ مکرمہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اب خرچ کرتے کرتے اللہ کے راستے میں تھک گئے، اب جو ہے یہ مہاجر بھائی بھی پیسے نکالیں، دوسرے لوگ نکالیں. ہم نے ابھی تک بدر میں پیسے دیے، احد میں دیے، احزاب میں دیے، ہماری جانیں بھی لگائی، ہم نے اپنے مال بھی لگائے، سب لگائے، تو اب یہ خرچ کرنا بند کرو. اللہ نے فرمایا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بند مت کرو ورنہ تباہی آ جائے گی. خرچ جو جاری تھا ابھی تک اللہ کے دین کے لیے اور جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے کی محنت کے لیے جو پیسہ تم لگاتے تھے وہ لگانا جاری رکھو، اس سلسلے کو جاری رکھو، اس بنا پر کہ وہ سلسلے کو بند کرنے سے دشمن قوی ہو جائے گا اور وہ تمہارے اوپر حملہ ور ہو جائے گا اور تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھا لے گا. لہٰذا ایسا مت کرو، اچھے اعمال کو جاری رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جاری رکھو، اور عمرے کا جو ارادہ کیا ہے اچھی نیت کے ساتھ وہ عمرہ بھی کرتے رہو. قاسم بیات صاحب بیمار ہیں اور پیروں میں کوئی تکلیف ہے، اس کے لیے آپریشن کیا گیا ہے. گاؤں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں اور اطراف اور جوانب میں بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اس کی دعا فرمائیے، اور سب کی بیماریاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے. قاسم بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جو حضرات جس چیز کے مریض ہیں، اللہ بہت بڑے شافی ہیں، ان سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، نمازوں کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے، نمازوں کے بعد مستقل بیٹھنا چاہیے. فرض نماز پڑھ لی، وظائف پڑھ لیے، پھر نفل پڑھ لی، پھر نفل پڑھ کر آرام سے بیٹھو، اور بیٹھ کر کیا کرنا ہے، کیا کام ہے، آرام سے اللہ کے سامنے رو رو کر خوب دعائیں کرو، مانگو.
اللہ ہی دینے والے ہیں، شفا دینے والے وہ ہیں، بیماریاں دینے والے وہ ہیں، صحت کے عطا کرنے والے وہ ہیں۔ اور ہمارے مولانا ایوب جھانجی صاحب وہاں جو ہے کٹھور میں کھلوڑ میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ ادھر ناپا کے اندر مولانا اسماعیل صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا۔ اور سورت میں ایک مولانا ہیں، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تمام حضرات کے لیے دعا فرمائیں، مرحومات کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا اللہ اللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں وہاں خانقاہ میں زیادہ تسبیحات ہوتی ہیں، لیکن آپ کی تھکان کے ڈر کی وجہ سے میں خالی ایک تسبیح چھوٹی سی کرتا ہوں، تاکہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے ہمارا دل تازہ ہو جائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ زبان پہ کوئی حرف نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکائیں اور ایک ہی تصور لگاتار رکھیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ آج اپنے اختیار سے آنکھ بند کی ہے، ایک دن وہ آئے گا جب یہ اختیار چھین لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے احکام پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، معصیات سے حفاظت فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔